میں ذرا کے لیے سزائے موت. سر ہیلتھ سیکٹر کی ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. اچھا اگر دونوں چور ہیں دونوں کو پھانسی دے دو. میں ذرا سر تھوڑا دونوں کو دے دو. اگر ان میں سے کوئی ایک چور ہے دوسرا نہیں ہے تو اس کے گلے میں ہار ڈالو, اس کے گلے میں پھندا ڈال کے فارغ کرو, قوم کو سکون آئے. رائٹ سر, میں آپ کو ذرا صحت کی صورتحال جو ہے وہ بتانا چاہوں گا. لیا میں حسن نثار صاحب 30 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زہریلی مٹھائی کھانے سے مر گیا. لیا میں 30 سے زائد لوگ, اور وہاں پہ اسپتالوں کے اندر وہ سٹیٹ آف دی آرٹ علاج کی سہولیات ہی دستیاب نہیں تھی کہ ان بیچاروں کو وہاں پہ فوری طور پہ شفا مل سکتی. میں ناروے کی سر اگر آپ کے سامنے مثال رکھوں حسن نثار صاحب, تو ناروے میں سر پچھلے دنوں ایک شخص جو ہے اس کو عارضہ قلب میں وہ مبتلا ہوا, اس کو فوری طور پر ہسپتال لے جائے گا, لیکن ہسپتال میں ای سی ایم او مشین جو ہے شاید وہ دستیاب نہیں تھی. تو ہسپتال کی انتظامیہ نے ناروے کی فضائیہ سے رابطہ کیا کہ ہمیں فوری طور پر ای سی ایم او مشین پہنچائی جائے, اور پھر F-16 طیارہ جو ہے حسن نثار صاحب ناروے کا, وہ 10 گھنٹے کی مسافت سے ای سی ایم او مشین لے کر صرف ایک مریض کی جان بچانے کے لیے وہ پہنچا, اور صرف 40 منٹ کے اندر اندر یہ سروس فضائیہ نے اسپتال کو پرووائڈ کر دی. ایک وہ ملک ہے سر, اور ایک یہاں پہ کہ 30 لوگ مر جاتے ہیں صرف زہریلی خوراک کھانے سے, اور کوئی جان بچانے کا نظام نہیں. دیکھیں یہاں بات یاد آتی ہے نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ ایک انسان کی موت پوری انسانیت کا قتل, یہ قتل والی بات ہے نا جی. اگر آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ تو قتل ہے, کہ اس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب یہ مدتیں ہوئی, یہ سارا فلسفہ چلا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک دفعہ ناروے سے کیل آئی واز ٹریولنگ کروز پہ, اس میں کچھ 6-7 ہزار تو گاڑیاں ہی تھیں اس میں, باقی ڈیفرنٹ اس کی پورا شہر تھا وہ. تو میں رات کو وہ سموکنگ کا وہاں ذرا پرابلم تھا, تو میں وہ ٹاپ پہ گیا ادھر, تو بیک پہ میں نے دیکھا ایک ہیلی کاپٹر کھڑا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا جو وہاں کے لوکل سے, میں نے کہا یار یہ ہیلی کاپٹر, اس نے کہا جی کہ ہاسپٹل اندر موجود ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کو بہت ہی سیریس پرابلم ہو جائے تو ہیلی کاپٹر پہ ڈال کے اگر کیل کے قریب ہوگا, جرمنی کا شہر ہے, انڈسٹریل سٹی ہے, ادھر لے جایا جائے گا پیشنٹ کو. اگر ابھی وہ سینٹر سے دوسری طرف ہوگا تو واپس ناروے. واہ کیا بات. کہاں ہیومن لائف کی عزت ہے یہاں, تو یہ ٹوٹل ڈراما A to Z, ٹوٹل جھوٹ پہ چل رہا ہے سارا کام, اسی لیے اب چل نہیں رہا. اینڈ اٹس اے میٹر آف another I think 10 years یہ بالکل جیم ہو جائے گا سارا کچھ. یہ ایک اتنی بھیانک بستی کا روپ دھار جائے گا. میں تو کہتا ہوں, میرے تو آج کے کالم میں سوال ہے, اور خدا کا خوف کرو, تمہیں ڈر کیوں نہیں آتا؟ لیکن ان کو ڈر کیوں آئے؟ انہوں نے سارا کچھ سمیٹ کے باہر لے گئے ہیں, اولادیں پوتے پڑپوتے, تو ان کے ملک تو ہے ہی کوئی اور. انہیں اس بات کا خوف کیسے آئے گا کہ 10 سال بعد اس ملک کی تم سے 20 کروڑ مینج نہیں ہو رہا, اور 10 سال بعد یہ کتنا ہوگا؟ پھر لا اینڈ آرڈر کیسا ہوگا, ہاؤسنگ کا حال کیا ہوگا, ایجوکیشن کا حال کیا ہوگا, وہ دور رہا سوچ کیا ہوں گی. لانگ سائٹڈنس شہر کے اندر سب سوائل واٹر میں 4 to 6% آرسینک بڑھ رہا ہے ہر سال. یہ سرکاری رپورٹ ہے, یہ لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں میں, کہیں اور کی نہیں. رائٹ. سو اٹ از ویری ایزی ٹو ویژولائز کہ آفٹر 10-15 ایئرس اس ملک کا حال کیا ہوگا. یہ تب ماشاءاللہ ان کا تو ایشو ہی کوئی نہیں. رائٹ سر, ایک بریک سے واپس آتے ہیں. اپنے ملک کے مستقبل پہ اعتماد نہیں ہے. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد جو دارالحکومت ہے اس میں صاف پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے. نہیں, ہم اپنے چھوٹے سے دارالحکومت کو بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے پانی جو ہے, صاف پانی. ابھی میں آپ کو ایک طرف لیا کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, میں اگر آپ کو ایک مارس ایک کمپنی ہے چاکلیٹ بنانے والی, ویورز, یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے مارس. اس کے حجم کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس میں 16,000 ملازمین کام کرتے ہیں, 35 ارب ڈالر اس کی سالانہ آمدنی ہے, اور 29 قسم کی چاکلیٹ بناتی ہے یہ کمپنی. اتنی بڑی کمپنی کو بھی قانون کے سامنے کس طرح سے سرنگو ہونا پڑتا ہے. اس کی کچھ چاکلیٹس میں پلاسٹک کے کچھ ذرات نکل آئے, اور مارس کو 55 ممالک میں سے اپنی چاکلیٹ جو ہے وہ واپس منگوانا پڑی. 55 ممالک میں سے, اس میں کچھ پلاسٹک کے ذرات تھے.
یہاں پہ کھانے کے اندر زہر ہو، پانی کے اندر زہر ہو، لیکن کوئی دور رس پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں.